السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا، مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ ہے وہ بیعت رضوان جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ، حدیبیہ کے مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جانثاری کی ایک بیعت لی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب یہ ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے مومنوں سے بیعت کی تھی، یہاں اس کا ذکر ہے، اور اسی وجہ سے اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیسے خوش نصیب تھے وہ بیعت رضوان والے اہل الشجرہ، درخت کے نیچے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا۔ فعلم ما فی قلوبہم، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، تسکین نازل فرمائی۔ اس سکینت نازل فرمانے کا یہاں کیا مطلب ہے؟ سکینت سے مراد دل کی وہ کیفیت ہے جس کی بنا پر ایک شخص کسی مقصد عظیم کے لیے ٹھنڈے دل سے پورے سکون کے ساتھ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، اور اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، اور وہ بغیر کسی خوف کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام بہرحال کرنا ہے، خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ سکینت نازل کر دی۔ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے۔ یہ اشارہ ہے خیبر کی فتح اور اس کے اموال غنیمت کی طرف۔ عنقریب تمہیں مغانم کثیرۃ یاخذونہا، وہ غنیمتیں ملیں گی جو عنقریب تمہیں حاصل ہوں گی، یعنی اگلے ہی سال مسلمانوں نے خیبر میں بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور حکیم ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ اس سے مراد وہ دوسری فتوحات ہیں جو خیبر کے بعد مسلمانوں کو مسلسل حاصل ہوئی۔ یہ بھی ایک پریڈکشن تھی، ایک پیشین گوئی تھی جو اسی وقت کر دی گئی۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے۔ یعنی صلح حدیبیہ، اس کو تو فتح مبین اللہ نے قرار دیا ہی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فوری طور پہ تو تمہیں یہ فتح مل گئی۔ پھر اگلے سال خیبر کی فتح کی خوشخبری سنا دی گئی، پھر اس کے بعد بہت سی فتوحات کا جو سلسلہ شروع ہونے والا تھا اس کی بھی ابھی سے پیش کی اطلاع دے دی گئی۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے دے دی تمہیں، اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے، لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا۔ مطلب اس کا یہ کہ قریش کو یہ ہمت ہی نہ ہو سکی کہ وہ حدیبیہ کے مقام پر تم سے لڑ جاتے، حالانکہ ظاہری طور پر، ظاہری حالات کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ بہتر پوزیشن میں تھے، اور جنگی نقطہ نظر سے مسلمانوں کا پلہ ان کے مقابلے میں بہت کمزور نظر آتا تھا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی ہمت ہی نہ دی. وَقَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے اللہ نے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے رستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے. اس کے علاوہ دوسری غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. اس سے مراد پھر وہ غنیمتیں ہیں جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمانوں کو ملنے والی تھی. یعنی ابھی تو مکہ تمہارے قابو میں نہیں آیا، مگر اللہ نے اسے گھیرے میں لے لیا ہے، اور حدیبیہ کی اس فتح کے نتیجے میں وہ بھی تمہارے قبضے میں آ جائے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے. ابھی تو کوئی جنگ ہوئی نہیں نا حدیبیہ کے مقام، اگر ہوتی بھی تو وہ پیٹ پھیر جاتے. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا. یہ وہ لوگ تھے نا جنہوں نے یہ ساری رکاوٹیں ڈالیں. اگر مکہ میں ایسے مرد مومن اور عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پہ حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی. روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے. یعنی اگر وہ مکہ میں کمزور مرد عورتیں بچے ہیں، اگر ان کو الگ کر لیا جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کفار مکہ کو یقیناً بہت سخت سزا دیتا. اب یہ وہ مصلحت تھی جس کی بنا پہ اللہ نے حدیبیہ میں جنگ نہیں کی، کیونکہ مکہ میں اس وقت بہت سے مسلمان مرد عورتیں ایسے تھے جنہوں نے یا تو اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، یا ایمان تو ان کا معلوم تھا مگر وہ اپنی بے بسی کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے اور ظلم کا شکار ہو رہے تھے. اس حالت میں اگر جنگ ہوتی اور مسلمان کفار پہ حملہ کرتے تو مکہ میں داخل ہونے سے کفار کے ساتھ ساتھ یہ مسلمان بھی نادانستگی میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے. دوسرا پہلو اس مصلحت کا یہ تھا کہ اللہ قریش کو ایک خون ریز جنگ میں شکست دلوا کر مکہ فتح کرانا نہیں چاہتا تھا. ایسے اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک جنگ ہو اور اس جنگ میں مکہ فتح ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو روک دیا. اللہ کے پیش نظر یہ تھا کہ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ 2 سالوں کے اندر اندر گھیر کر انہیں اس طرح بے بس کر دے گا کہ وہ کسی مزاحمت کے بغیر خود بخود پورا ان کا قبیلہ جو ہے وہ اسلام قبول کر لے گا. پھر ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بے بس کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 10,000 کا لشکر لے کر وہاں پہنچے تو کسی کو جرأت نہیں ہوئی مقابلہ کرنے کی، اور وہ بغیر مزاحمت کے مغلوب ہو گئے. اور ان کا پھر پورا قبیلہ بھی بڑے بڑے سردار سب لوگ زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو گئے فتح مکہ کے موقع پہ. یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم حمیت الجاہلیت فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمهم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلہا وکان اللہ بکل شیء علیما. یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرما دی. یہاں سکینت سے مراد ہے صبر اور وقار. اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے کفار کی حمیت کا مقابلہ کیا، ان کی جاہلانہ حمیت کا مقابلہ کیا. وہ ان کی اس ہٹ دھرمی پر
مشتعل ہو کر آپے سے باہر نہیں ہوئے، اور ان کے جواب میں کوئی بات انہوں نے ایسی نہیں کی جو حق سے متجاوز ہوتی یا جس سے معاملہ سلجھنے کی بجائے اور زیادہ بگڑ جاتا، اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا۔ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ یہ اس سوال کا جواب ہے جو بار بار مسلمانوں کے دلوں میں کھٹک رہا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب میں یہ دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، پھر یہ کیا ہوا کہ ہم عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں؟ یہاں یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے۔ ٹائم تو نہیں تھا خواب میں کہ اس ٹائم پہ تم نے داخل ہونا ہے، ضرور داخل ہوگے۔ یہ وعدہ اگلے سال ذکر 7 ہجری میں پورا ہوا، اور تاریخ میں اس عمرے کو عمرۃ القضاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے، محلقین رؤوسکم و مقصرین۔ محلق، حلق کرنا کہتے ہیں جب پورے کے پورے بال منڈوا دیے جاتے ہیں عمرے کے وقت اور حج میں بھی۔ وہ مقصرین، اور جب بال قصر کیے جاتے ہیں یعنی ترشوائے جاتے ہیں، پورے بال نہیں اتروائے جاتے بلکہ کچھ بال کٹوائے جاتے ہیں، اسے قصر کرنا کہتے ہیں۔ تم سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تمہیں عطا کر دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم۔ اس میں جو پچھلی بات کی گئی ہے اس میں ایک بات تو اس لیے یہ بات بتائی گئی ہے کہ حدیبیہ کے موقع پہ جب صلح کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا نا، اس وقت کفار مکہ نے حضور کے اس میں گرامی کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ لکھنے پر اعتراض کیا تھا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول کا رسول ہونا تو ایک حقیقت ہے جس میں کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو اگر کچھ لوگ نہیں بھی مانتے تو نہ مانیں، اس کے حقیقت ہونے پر صرف اللہ کی شہادت کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ شدید ان کی جمع ہے اشداء، شدید ہوتا ہے جیسے عربی میں کہا جاتا ہے نا فلان شدید علیہ، فلاں شخص اس پر سخت ہے، مطلب اس کا ہوتا ہے یعنی اس کو دبانا اور اپنے مطلب پر لانا اس کے لیے مشکل ہے، وہ بڑا شدید ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اس کو اپنی ڈگر پہ لے آئے۔ صحابہ کرام کے کفار پر سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ موم کی ناک نہیں ہے کہ انہیں کافر جدھر چاہیں موڑ دیں۔ الذین آمنوا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ نرم چارہ بن جائیں ان کے لیے، کہ کافر انہیں آسانی کے ساتھ چبا جائیں، انہیں کسی خوف سے دبایا نہیں جا سکتا، انہیں کسی ترغیب سے خریدا نہیں جا سکتا۔ کافروں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ انہیں اس مقصد عظیم سے ہٹا دیں جس کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے اٹھے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہاں وہ آپس میں بڑے نرم تھے، آپس میں بڑے رحیم ہیں، آپس میں بڑے
ایک دوسرے کے لیے رحیم و شفیق ہیں. ان کی سختی جو ہے وہ دشمنان دین کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں. مومنوں کے مقابلے میں وہ ہمدرد ہیں، غم گسار ہیں، نرم ہیں، محبت ہے ان کے اندر، ہم رنگی و سازگاری ہے ان کے اندر. جیسا کہ ایک شعر بھی ہے نا، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو اولاد ہے مومن. ایسے ہیں وہ. جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو فولاد کی طرح سے ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، لیکن مومنوں کے سامنے ریشم کی طرح نرم ہو. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد چہرے کے اوپر جو ماتھے کے اوپر ایک نشان پڑ جاتا ہے، لیکن سجدے کی وجہ سے جو نشان پڑ جاتا ہے وہ تو سجدے کرنے کی وجہ سے، جب انسان بار بار سر زمین کے ساتھ ٹیکتا ہے تو ایک نشان پڑ جانا ایک فطری سی بات ہے. یہاں پر اس سے مراد ہے کہ تمہاری خدا ترسی کی وجہ سے، شرافت اور حسن اخلاق کی وجہ سے جو آثار خدا کے آگے جھکنے کی وجہ سے فطرتاً آدمی کے چہرے پہ نمایاں ہو جاتی ہیں، وہ اس سے مراد ہے. اللہ کا ارشاد جو ہے اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی تو ایسے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی ایک آدمی پہلی نظر میں جان لیتا ہے کہ یہ بہترین لوگ ہیں، خیر الخلائق ہے، کیونکہ خدا پرستی کا نور ان کے چہروں پہ چمک رہا ہوتا ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کی یہ مثال، ان کی یہ صفت تورات میں اور انجیل میں یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ کھڑی ہو گئی. فاستویٰ علی سوقہ، اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. مغفرتم و اجرن عظیما. سورت یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اس سے اگلی سورت سورہ حجرات ہے. سورہ حجرات بھی مدنی سورت ہے اور اس میں 2 رکوع ہیں، 18 آیات ہیں. حجرات حجرہ کی جمع ہے. حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، اور حجرات وہ مسجد نبوی کے ساتھ متصل جو کمرے تھے امہات المومنین کے، اس سے وہ کمرے مراد ہیں. سورت کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی کرنے سے کیا مراد ہے کہ آپ سے آگے بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کی کوشش نہ کرو. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ کر چلو، پیچھے چلو، مقدم نہ بنو، تابع بن کر رہو. اپنے معاملات میں پیش قدمی کر کے خود سے فیصلے نہ کرنے لگو. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے بتایا کہ ایک آدمی ہے، وہ 3 آدمی میرا خیال آئے تھے. ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں شادی بھی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ میں نے تو شادیاں بھی کی ہیں، میں راتوں کو عبادت بھی کرتا ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں. اس طرح کیا مقدم بننے کی کوشش نہ کرو، آپ کو فالو کرو، پیچھے چلو، تابع بن کے رہو. پیش قدمی کر کے خود سے نئے فیصلے نہ کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں ان کے متعلق کیا باتیں ملتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو، اب یہ پہلی دفعہ آیا ہے 5 مرتبہ ان 18 آیتوں میں ہمیں یا ایھا الذین آمنوا ملے گا، مومنوں سے خطاب اللہ کا، اے ایمان والو۔ مکی صورتوں کا، مدنی صورتوں کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مومنوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اس صورت میں تو 5 مرتبہ خطاب کیا۔ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرو، یہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی آزمائشوں میں پورے اترے ہیں اور ان آزمائشوں سے گزر کر جنہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے دلوں میں واقعی تقویٰ ہے، وہی لوگ اللہ کے رسول کا ادب، احترام پیش نظر رکھتے ہیں۔ اس سے خود بخود پتہ چلتا ہے کہ جو دل رسول کے احترام سے خالی ہے وہ حقیقت میں تقویٰ سے خالی ہے۔ دراصل کچھ بدوی لوگ جن کو نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر تربیت کا حاصل کرنے کا موقع ملا تھا، نہ ان کا ایمان ابھی اس قدر پختہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام سے واقف ہوتے، وہ جب کبھی آتے اور آ کے حجروں کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے تو ظاہر ہے اس میں بے ادبی کا پہلو تھا، ناشائستہ لوگ تھے، اجڑ قسم کے لوگ تھے، اور ویسے بھی بدو تو ہوتے ہی سخت دل بھی ہیں۔ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تھے، چاہیے تو یہ تھا وہ کسی خادم سے کہتے کہ اطلاع کریں اور آپ تشریف لائیں باہر، یا انتظار کرتے کہ جب آپ آئیں گے تو بات کریں۔ وہ باہر سے آواز دیتے یا محمد اخرج علینا، ازواج مطہرات کے حجروں کا وہ چکر کاٹتے اور باہر ہی سے آپ کو پکارتے۔ حضور کو ان لوگوں کی ان حرکات سے ظاہر تکلیف تو ہوتی تھی، مگر آپ اپنے حلم کی وجہ سے انہیں برداشت کر جاتے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں مداخلت فرمائی اور اس ناشائستہ طرز عمل پر ملامت کرتے ہوئے لوگوں کو ہدایت دی کہ جب وہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں اور آپ کو موجود نہ پائیں تو پکار کر آپ کو بلانے کی بجائے صبر کے ساتھ بیٹھ کر اس کا انتظار کریں اس وقت کا جب آپ خود باہر تشریف لائیں گے۔ اس سے ہمارے لیے بھی ایک سبق ملتا ہے۔ ہمیں بھی یہ بات بہت ایٹیکیٹس کے خلاف سمجھی جاتی ہے کہ آپ کسی کو دور سے آوازیں دیں، اور خاص طور پہ بڑوں کو آواز اس طرح سے دینا تو بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اس طرح آوازیں دیا کرتے، تو اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اکثرہم لا یعقلون، وہ آپ کے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ دیکھیں اس میں معاشرتی زندگی کے بہت سے آداب سکھائے گئے ہیں اس صورت میں۔ پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملبوس رکھنا چاہیے، آپ سے بات کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور اسی طرح اپنے بڑوں سے بھی بات ایسی کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی خبر تم تک پہنچے، خاص طور پہ اگر کوئی ایسا شخص خبر لے کے آ رہا ہے جو کہ آپ کے خیال میں وہ فاسق ہے یا جس کا ظاہری حال ایسا ہے کہ اس کی بات پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تو اس کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ بات درست بھی ہے کہ نہیں۔ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَہَالَةٍ، ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی گروہ کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ۔ یہ ایک اصولی ہدایت ہے جو مسلمانوں کو دی گئی کہ جب کوئی اہمیت رکھنے والی خبر جس پر کوئی بڑا نتیجہ نکلتا ہو تمہیں ملے تو اس کو ماننے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ خبر دینے والا آدمی کیسا ہے، اور پھر تحقیق کر لو کہ خبر صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ خوب جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اس کے لیے
اور اس ایمان کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایمان کو دل پسند بنا دے۔ زینہ فی قلوبکم، اس ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے اس نے۔ ایسی بات ہے کہ اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں رکھ دی اور پھر ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تمہیں متنفر کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ تینوں چیزیں تمہیں ناپسند ہیں۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں، راشد ہیں۔ اولئک هم الراشدون، خلفائے راشدین کو اسی لیے خلفائے راشدین کہا جاتا ہے نا، کہ وہ رشد پہ تھے، سیدھے رستے پہ تھے، ہدایت پہ تھے، راست روی پہ تھے۔ اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، یعنی کبھی لڑ پڑیں، تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سب معاشرتی زندگی کے اور اجتماعی زندگی کے وہ اہم نکات ہیں جو ہماری زندگی کو بہت حسین اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ مثلاً تحقیق کر لینا بات کرنے سے، خبر سن کر، جبکہ ہم لوگ تو آج کل آنکھیں بند کر کے ایک انگلی ہلانے سے تو ہماری خبر پھیلتی ہے، اور جو خبر ہم تک آتی ہے ہم کہتے ہیں کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں یہ خبر کوئی اور نہ پہلے دنیا تو کو پہنچا دے، فوراً ہم اس کو ہر طرف پھیلا دیتے ہیں بغیر یہ جانیں کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں۔ چلیں وہ تو خبر کی بات ہے، کسی کے بارے میں کوئی خبر کا ہونا، ہم تو دین کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں، آیات احادیث، ہمیں پتہ ہو نہ ہو یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں، ہم اس کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ احادیث کو ایسے پھیلاتے ہیں جس کے ساتھ لکھ دیا نا کہ یہ حدیث نبوی ہے کسی نے، بس ہم آنکھیں بند کر کے اسے اسپریڈ کرتے ہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ آج کل تو بے شمار لوگ ایسی جھوٹی باتیں لکھ لکھ کے نیچے حدیث نبوی لکھ دیتے ہیں، اور تو اور آیات لکھ دیتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک بات پڑھی ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا سورہ ملک، سر پکڑ کے بیٹھ کے یہ کیا چیز ہے؟ سورہ ملک تو روز پڑھتے ہیں، اس میں تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ پھر میں نے جس نے وہ میسج بھیجا تھا اس کو واپس بھیجا، اس نے کہا مجھے تو کسی نے بھیجا تھا۔ میں نے کہا اس سے پوچھو کہ یہ چلی کہاں سے خبر؟ پتہ یہ چلا کہ وہ جس نے لکھا تھا اس نے کسی تفسیر میں سورہ ملک کا حاشیے میں نہیں کچھ باتیں لکھی ہوتی، تفسیر میں جو باتیں لکھی ہوئی تھی وہ باتیں لکھی اور ان کو کہہ دیا کہ یہ سورہ ملک۔ تو بہت یہ نازک دور چل رہا ہے، یہاں بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر خبریں پھیلانے کے معاملے میں ہمیں بہت محتاط ہو جانا چاہیے۔ پھر دوسری بات کہ مسلمان جب آپس میں لڑ پڑیں تو وہ بھی آج کل کا جو دور ہے اس میں صلح نہیں کوئی بھی کرواتا، جلدی سے اس کی ویڈیو بناتے ہیں تاکہ ہم کچھ پیسے کما سکیں، کیش کروا سکیں۔ بہت ہی غلط رویے ہیں یہ۔ قرآن اور کیسے انکار ہوتا ہے قرآن کی آیات کا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اور جن کو پتہ بھی ہے وہ بھی اس بات کو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر کوئی ایک دوسرے پہ زیادتی کر رہا ہے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو۔ ہاں اگر وہ مان جاتا ہے بات تو پھر ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ آپ کا رشتہ دار ہے تو آپ اسی کی طرف جھکاؤ رکھو اور اس کا ساتھ دو چاہے وہ زیادتی ہی کر رہا ہو۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ وہ تم پہ رحم کرے گا۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔
یہاں تک ہم نے سورہ حجرات کی آج 10 آیات پڑھی ہیں، 8 آیات ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔